آج جو حالات ہے وہ کسی سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے، مساجد کے اوپر حملہ ہوتا ہے، مدارس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، عزت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ نادان ہے، وہ جاہل ہے، وہ انجان ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمارے پاس بھی تو اتنا علم ہونا کہ ہم انہیں جواب دے سکے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جو نپور شرما یہ تو آج کی بات ہے، اس سے پہلے ہی سے، بہت پہلے سے ہم نے تو وہ بھی دیکھا تھا 2002 میں ڈینمارک والوں نے کیا کیا، کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا، پگڑی بھی بنایا، اس کے بعد پھر پگڑی میں بم بھی رکھا، ہاتھ میں تلوار بھی رکھا، اور دنیا والوں کے سامنے دکھایا اور بتایا کہ یہ دیکھو دہشت گرد ہے، یہ دیکھو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ ڈینمارک والوں نے کیا تھا 2002 میں، پھر 2006 میں باقاعدہ اخباروں میں بھی چھاپا گیا، یہ بھی تو ہم نے دیکھا۔ یہ ہوتے رہتا ہے۔ 2015 میں غالباً ستمبر کی بات ہے، 1 ستمبر 2015 میں کملیش تیواری نے کیا کہا تھا، کس طریقے سے جملہ استعمال کیے تھے جانتے ہیں؟ وہ آپ سب کو معلوم ہے، الیکٹرانک میڈیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ہر ایک میڈیا میں یہ بات آئی تھی۔ کس طریقے سے کہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد ہیں، محمد ریپسٹ ہے جی، 6 سال کی بچی کو بھی شکار کر لیا، اس کے بعد پھر 9 سال جب ہوئی، وہ حضرت عائشہ کی بات کر رہے ہیں، وہ 9 سال کی جب عمر ہوئی تو پھر بیوی بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ کملیش تیواری نے یہاں تک کہا تھا کہ حضرت ابوبکر، نعوذ باللہ، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی تعلقات بھی قائم کیے۔ تو یہ سب ہوتے رہتا ہے، کبھی وسیم رضوی، کبھی نرسمہانند وغیرہ ہوتے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نوجوان ہیں، ہمارا کیا رول ہے، ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمارے پاس ایمان کہاں ہے؟ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے، آج ڈیفینس بھی نہیں کر سکتے، پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کا رول کیا ہے؟ ہاں، باہر تو ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے، ہندوستان کے اندر بھی ہو رہا ہے، باہری ملکوں کے اندر بھی ان لوگوں نے بھی کیا۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ہماری بات کر رہے ہیں ہم۔ ہمارا رول کیا ہے اس کے اندر؟ ہمارے نبی کو گالیاں دی گئی، عزت پر ڈھاکہ ڈالا گیا، کیچڑ اچھالا گیا، نعوذ باللہ ریپسٹ بھی کہا گیا۔ آج ہمارا اور آپ کا رول کیا ہے؟ ہمارے پاس تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ ہم عزت کے ساتھ جواب دے سکے کہ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی اس وجہ سے کی، ہم یہ بھی تو نہیں بول سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ حالت حاضرہ کے حساب سے ہے، اور وہ عنوان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اہم عنوان ہے، غور سے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، لوگوں کو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ آج جو حالات ہے وہ کسی سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے،
کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے، مساجد کے اوپر حملہ ہوتا ہے، مدارس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، عزت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، وہ نادان ہے، وہ جاہل ہے، وہ انجان ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمارے پاس بھی تو اتنا علم ہونا کہ ہم انہیں جواب دے سکے۔ فرض کیجئے کہ آپ کا کسی سے ڈسکس چالو ہے، بات چیت چل رہی ہے، اگر اس نے اعتراض کر دیا، سامنے والے نے اگر اعتراض کر دیا کہ تمہارے نبی نے تو 11 شادیاں کی، کیا جواب دیں گے آپ؟ جی کیا جواب دیں گے؟ اور یہ جو کرسچن لوگ ہیں، ان لوگوں کا یہ مشن ہے، ان لوگوں کی یہ ترکیب اور یہ صورت کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ کوئی بھی مسلمان بات کرنے کے لیے آیا آپ سے تو فوراً اسے الجھا دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی۔ وہ آگے وہ کچھ بات کر ہی نہیں سکتا ہے، ڈیفینس کی صورت میں وہ آ جائے گا، آگے جو اس کو کہنا ہے وہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی، انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ دیکھیں گے، کچھ باتیں اگر بچ جائے تو پھر انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی وہ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا، ترجمہ دیکھیے پہلے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو عورت تمہیں اچھی لگتی ہے آپ نکاح کرو، من النساء عورتوں میں سے، فَانْكِحُوا نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ جو تمہیں اچھی لگتی ہے، من النساء عورتوں میں سے، مثنا 2 سے نکاح کرو، وثلاثا 3 سے نکاح کرو، ورباع 4 سے نکاح کرو، اور اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی کے اوپر اکتفا کرو، ایک ہی نکاح کرو۔ اس آیت کریمہ سے سب سے پہلا مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کس سے ہوگا، آپ شادی کس سے کریں گے؟ عورت سے۔ جی آپ ایک مرد ہو، دوسرے مرد سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ ایک عورت ہیں تو کسی دوسری عورت سے، لڑکی سے آپ نکاح نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ مولانا یہ کون سی بات ہو گئی؟ لڑکا بھی شادی کرتا ہے کیا؟ لڑکی بھی شادی کرتی ہے کیا؟ کیوں آپ انجان ہیں؟ سوشل میڈیا پہ آپ کی نظر نہیں ہے؟ کیوں ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آج کہ ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے نکاح بھی کر رہا ہے؟ جی ایک عورت، ایک لڑکی دوسری لڑکی سے نکاح بھی کر رہی ہے وہ۔ اور جو حکومت ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ بھی مطلب اجازت دیتے ہیں۔ ہاں جب لڑکا ہو لڑکی ہو، اب جوان جب ہو گیا وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے، کسی کو بھی وہ پسند کر سکتا ہے، اجازت بھی تو مل گئی نہیں، لیکن یہ فطرت کے خلاف ہے۔ لڑکا کس سے شادی کرے گا؟ لڑکی سے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ عورت ہی سے شادی ہو سکتی ہے۔ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ اچھا کچھ لوگوں نے اس آیت کو غلط طریقے سے استعمال کیا اور استدلال کیا۔ وہ کس طریقے سے؟ کہ دیکھیے صاحب 4 یہ محدود نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ 2 سے کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَا 2 سے کرو، اور 3 سے کرو، اور 4 سے کرو۔ اب کتنی ہو گئی بیویاں؟ 2، پھر 3 سے کرو 5، اور 4 سے کرو 9 شادیاں کرو۔ نہیں، لیکن مطلب یہ غلط ہے، یہ استدلال غلط ہے۔ قرآن کو ہم اور آپ سمجھیں گے تو حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور حدیث کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عام لوگوں کے لیے 4 ہی تک محدود ہے، 4 ہی تک وہ نکاح کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک اعتراض اور کیا، اعتراض یہ ہے کہ یہ بے انصافی کی بات نہیں ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 11 شادیاں کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، امتیوں کے لیے کتنی شادیاں کرنی ہے؟ 4۔ یہ بے انصافی کی بات نہیں ہو گئی؟ نہیں بھائی، بے انصافی کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے انصافی کی بات نہیں ہے۔ آپ صحابہ اکرام کا معاملہ لے لیجئے، اس سے پہلے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ صحیح تھا۔ صحابہ اکرام کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں موجود تھی۔ اچھا اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے زمانہ جاہلیت میں اس سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت تھی کہ نہیں تھی؟ اجازت تھی۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے
مسلمانوں نے بھی زیادہ بیویاں رکھا. اس کے بعد ہندوؤں کے یہاں بھی آپ چلے جائیے, ایک سے زیادہ آپ کو بیویاں مل جائیں گی. 1 2 10 20 50 100 200 اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بے انصافی کی بات نہیں ہے. اچھا دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی دیکھیے, یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11 شادیاں ہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. یہ خصائص نبی کہا جاتا ہے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اور صرف 11 ہی خاص ہے. 11 سے زیادہ تو اللہ کے نبی نہیں کر سکتے نا. ہم اور آپ 11 سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. یہ مولانا یہ کون سی بات ہوگی؟ 11 سے زیادہ کیسے کریں گے؟ میں سمجھاتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا کہ آپ 2 سے کیجئے, 3 سے کیجئے, 4 سے کیجئے. اگر انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو 1 سے کیجئے. آپ فرض کیجئے آپ ایک مرتبہ ایک شادی کیے, پھر دوسری شادی کی, پھر تیسری شادی کی, چوتھی شادی کی, 4 بیویاں ہیں آپ کے پاس. ایک بیوی کا انتقال ہو گیا, ایک بیوی کو آپ نے طلاق دے دی, اتفاقاً کسی معاملے میں آپ نے طلاق دے دی. اس کے بعد پھر آپ شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. 4 بیویاں آپ کے پاس ہے, اب کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا تو پھر انتقال ہو گیا, اس کے بعد بھی آپ 4 کر سکتے ہیں. پھر 4 اگر انتقال ہو جاتی ہے یا تو پھر طلاق ہو جاتی ہے, اس کے بعد بھی 4 کر سکتے ہیں. تو زیادہ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ تو یہ بے انصافی والی بات نہیں ہے, سب کے لیے برابر ہے. میرے بھائیو, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ جو نپور شرما ہے تو آج کی بات ہے. اس سے پہلے ہی سے, بہت پہلے سے ہم نے تو وہ بھی دیکھا تھا 2002 میں ڈینمارک والوں نے کیا کیا, کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا, پگڑی بھی بنایا, اس کے بعد پھر پگڑی میں بم بھی رکھا, ہاتھ میں تلوار بھی رکھا, اور دنیا والوں کے سامنے دکھایا اور بتایا کہ یہ دیکھو دہشت گرد ہے, یہ دیکھو دہشت گرد ہے, دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. ڈینمارک والوں نے کیا تھا 2002 میں, پھر 2006 میں باقاعدہ اخباروں میں بھی چھاپا گیا, یہ بھی تو ہم نے دیکھا. یہ ہوتے رہتا ہے. 2015 میں غالباً ستمبر کی بات ہے, 1 ستمبر 2015 میں کملیش تیواری نے کیا کہا تھا, کس طریقے سے جملہ استعمال کیے تھے جانتے ہیں؟ وہ آپ سب کو معلوم ہے. الیکٹرانک میڈیا, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, ہر ایک میڈیا میں یہ بات آئی تھی. کس طریقے سے کہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد ہیں, محمد ریپسٹ ہے. جی 6 سال کی بچی کو بھی شکار کر لیا, اس کے بعد پھر 9 سال جب ہوئی, وہ حضرت عائشہ کی بات کر رہے ہیں, وہ 9 سال کی جب عمر ہوئی تو پھر بیوی بنانے کا اعلان بھی کر دیا. کملیش تیواری نے یہاں تک کہا تھا کہ حضرت ابوبکر, نعوذ باللہ, حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی تعلقات بھی قائم کیے. تو یہ سب ہوتے رہتا ہے, کبھی وسیم رضوی, کبھی نرسمہانند وغیرہ ہوتے رہتا ہے. میرے بھائیوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو نوجوان ہیں. ہمارا کیا رول ہے, ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمارے پاس ایمان کہاں ہے؟ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. ہم ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے, آج ڈیفینس بھی نہیں کر سکتے, پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے کیا کیا, آپ کا رول کیا ہے؟ ہاں باہر تو ہو رہا ہے, مجھے معلوم ہے, ہندوستان کے اندر بھی ہو رہا ہے, باہری ملکوں کے اندر بھی ان لوگوں نے بھی کیا. میں آپ کی بات کر رہا ہوں, ہماری بات کر رہے ہیں ہم. ہمارا رول کیا ہے اس کے اندر؟ ہمارے نبی کو گالیاں دی گئی, عزت پر ڈھاکہ ڈالا گیا, کیچڑ اچھالا گیا, نعوذ باللہ ریپسٹ بھی کہا گیا. آج ہمارا اور آپ کا رول کیا ہے؟ ہمارے پاس تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ ہم عزت کے ساتھ جواب دے سکے کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی اس وجہ سے کی. ہم یہ بھی تو نہیں بول سکتے ہیں. آئیے ہم بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. شادی کس طریقے سے ہوئی جانتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مالدار خاتون تھی, بہت زیادہ پیسہ والی. لوگ حضرت خدیجہ کے پاس آتے تھے, پیسہ لے کر جاتے تھے, مال لے کر جاتے تھے, تجارت کرتے تھے, بزنس کرتے تھے, پھر لا کے جمع بھی کر دیتے تھے. جو بھی بینیفٹ ہوتا تھا, منافع ہوتا تھا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں کچھ معاوضے کے طور پر دے دیا کرتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تجارت کا شوق تھا, پہلے نبوت سے پہلے. اللہ کے نبی بھی مال لے کر گئے. حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ, وہ بھی ساتھ میں گئے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی کا جو اخلاق ہے کاروبار کرنے کا، بزنس کرنے کا، کہیں سے بھی ایک جھوٹ نہیں ہے۔ آج تو جھوٹ کے بغیر کاروبار ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، کسی کا بھی کاروبار نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے تو یہ جملہ بھی مشہور کر دیا، کاروبار اور جھوٹ نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا، یہ اچھا مال ہے الگ کیا، یہ برا مال ہے کم اچھا اس کو بھی الگ کیا، یہ سب سے زیادہ خراب ہے اس کو بھی الگ کیا۔ جھوٹ کا کہیں سے بھی آتا پتہ نہیں ہے۔ اخلاق کو دیکھا، میسرہ نے بھی دیکھا، اور سب سے زیادہ برکت جس مال سے ہوا اس مال سے ہوا جو مال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے بھی دیکھا، اس سے پہلے 2 شوہر کا انتقال بھی ہو چکا تھا حضرت خدیجہ کا، نکاح کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ پیارے نبی کے کیریکٹر کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، میسرہ سے بھی پوچھا، میسرہ نے بھی بتایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انداز ہے اور یہ اخلاق ہے۔ خود آگے چل کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ الصمد۔ نقطہ کیا ملا کہ عورتیں بھی سلیکشن کر سکتی ہے، لیکن سلیکشن کس کا کرے گی؟ دینداری کو دیکھ کے سلیکشن کرے گی۔ اچھا ایک نقطہ اور ملا کہ جس طریقے سے ہم لوگ آج لڑکی تلاش کرتے ہیں نا، لڑکی اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کرتے ہیں، بہو تلاش کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے لڑکا بھی تلاش کرے تو بھی جائز ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سماج معاشرے میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص لڑکا ڈھونڈنا شروع کر دے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ نہیں، اس کی بیٹی کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری اور عیب ضرور ہے۔ نہیں، غلط مسئلہ ہے، یہ غلط ہے، یہ ساری چیزیں دور کرنا پڑے گا۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے خاندان والوں سے، اس کے بعد نکاح ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی نکاح تو ہو گیا، آپ جانتے ہیں عمر کیا تھی دونوں کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال۔ اللہ الصمد۔ اس نبی کو اگر کوئی خواہش پرست کہے، نفس پرست کہے، اللہ الصمد، یہ انصاف کا خون نہیں ہے میرے بھائی۔ جو پیغمبر، جو نبی سب سے پہلی بیوی کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ بھی بیوہ 40 سال کی بڈھی ایک عورت کو انتخاب کرتے ہیں، اور اس نبی کو آج کہا جاتا ہے ریپسٹ، اس نبی کو آج کہا جاتا ہے کہ ہوس پرست، اس نبی کو آج کہا جاتا ہے خواہش پرست۔ یہ انصاف کا خون نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو یہاں سے جواب دینا پڑے گا۔ اچھا دوسری بات آپ کیا ہے جانتے ہیں؟ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہی، دوسری شادی نہیں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری عورت اس گھر میں نہیں لایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک وہ زندہ رہی پیارے نبی نے دوسری شادی نہیں کی، اسی بوڑھی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور ایک نہیں، 2 نہیں، 6-7 بچے بھی ہوئے، 6-7 اولاد بھی ہوئی۔ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 53 یا 54 سال، 53 یا 54 سال۔ اندازہ لگائیں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں یہ لوگ نمبر 1 کا بوٹل ہے، ڈھکن ہے، جی کچھ پڑھتے اڑتے نہیں ہیں۔ اگر کچھ علم رکھتے تو پھر یہ الزام نہ لگاتے۔ آپ بتائیں کہ ہوس کا غلبہ کب ہوتا ہے؟ خواہش ہے، یہ جو نفس ہے اس کا غلبہ کب ہوتا ہے؟ جوانی میں نہ ہوتا ہے، جوانی میں ہوتا ہے۔ اور پوری جوانی 54 سال 53 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڈھی عورت کے ساتھ گزارے، ایک بڈھی عورت کے ساتھ۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس پرست تھے، خواہش پرست تھے؟ تو میرے بھائی اس طریقے سے ہم اور آپ جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی حضرت عائشہ کے ساتھ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ آپ آئیڈیل ہے تو پھر آپ کو کرنا ہی پڑے گا، آپ کو کر کے بتانا پڑے گا۔ پریکٹیکل لائف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تمہاری بیوی تم سے زیادہ بڑی ہے، عمر میں زیادہ بڑی ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ یہ طریقہ کون سکھا کے گئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی نے یہ طریقہ بھی سکھایا کہ اگر آپ کی بیوی آپ سے چھوٹی ہے عمر میں تو آپ اس کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کریں گے، کیسے رہیں گے۔ پیارے نبی نے رہ کے بتا دیا حضرت عائشہ کے ساتھ۔ پیارے نبی ایک آئیڈیل تھے، پریکٹیکل طور پر بتانا چاہتے تھے۔ اچھا اور ایک بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اللہ کے حکم سے کہا نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا نا۔
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، پیارے نبی نے جو کچھ بتایا اللہ کے حکم سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ تو ایمان ہم سب کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، ٹھیک ہے یہ بات تو ہو گئی حضرت خدیجہ کے ساتھ 11 شادیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی؟ بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ پیارے نبی ایک آئیڈیل تھے، پیارے نبی دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بیواؤں کو بھی کوئی سہارا دے، بیواؤں کو بھی سہارا دینا چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے بتلا دیے۔ آج بیوہ عورت کی شادی ہوتی ہے؟ نہیں، کیسے شادی ہوگی؟ دوسری شادی کو تو آج معیوب سمجھا جاتا ہے، جی دوسری شادی کو اگر کوئی شخص دوسری شادی کر لے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ایک سے پیٹ نہیں بھرا اور ایک نکاح کر لیا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط طریقے سے کرے تو پھر وہ غلط ہے، اگر ٹھیک طریقے سے کوئی دوسری شادی کرتا ہے، دوسرا نکاح کرتا ہے، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ کیا قباحت ہے؟ اسی لیے تو آج بہت ساری عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اسی لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی کہیں ہوئی، جیسی طلاق ہو گئی دوسری شادی نہیں ہوتی ہے اس کی، ویسی اس کو مایوس ہو کر پوری زندگی بیٹھ کے گزارنا پڑتی ہے، نہیں ہوتی ہے شادی۔ جو بیوہ ہے وہ بیوہ ہی رہ جاتی ہے ہمیشہ۔ اچھا، لڑکیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اگر کوئی لڑکی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، ذرا بدصورت ہے، تو اس کی بھی شادی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے جانتے ہیں؟ ریزن ہم اور آپ ہیں، دوسری شادی کو ہم نے بوجھ بنا دیا، دوسری شادی کو ہم نے عیبدار بنا دیا۔ کوئی اگر کر بھی لے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے، دوسری شادی کیسے کر لیا؟ کیوں؟ ایک سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ کے بندے ٹھیک ہے ایک غریب نہیں کر رہا ہے، اگر آپ کے پاس مال ہے، دھن دولت ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ پیارے نبی کی امت نہیں ہیں، پیارے نبی کی سنت کو آپ زندہ نہیں کریں گے؟ آپ کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، نوکری ہے، 1 کٹھا 2 کٹھا زمین آپ ان کے لیے خریدیے، شادی کیجئے، کسی بیوہ کو آپ سہارا دیجئے۔ ہاں، مت سوچئے کہ یہاں بھی بچہ پیدا ہوگا، پڑھانا پڑے گا، لکھانا پڑے گا، شادی بیاہ کھلانا پڑے گا۔ میرے بھائی، وہ جو بچہ آئے گا نا وہ اپنی تقدیر لے کر آئے گا، وہ آپ کی تقدیر سے کچھ بھی نہیں لے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بیواؤں کو سہارا مل جائے، آج سہارا نہیں ملتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھول گئے۔ اب دیکھیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا پیارے نبی کا، کس طریقے سے؟ پس منظر کیا تھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور شوہر تھا عبید اللہ بن جہش، اور اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں بھی دی تھی حضرت ام حبیبہ اور عبید اللہ بن جہش، دونوں مسلمان ہوئے، بہت زیادہ ستائے گئے مکہ کے اندر، جینا مشکل ہو گیا بالکل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، ہجرت کر جاؤ۔ یہ دونوں میاں بیوی حضرت ام حبیبہ، اسی طریقے سے عبید اللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے ہیں حبشہ کی طرف، ہجرت کر کے جاتے ہیں، کچھ دن وہاں رہتے ہیں حبشہ میں، اچانک کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ حضرت عبید اللہ بن جہش مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ کتنا بڑا زخم ہے، ذرا سوچئے، یہاں مکہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئے، خاندان، پریوار، دھن دولت سب کچھ چھوڑ کے گئے، دونوں میاں بیوی حبشہ میں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں شوہر مرتد ہو جاتا ہے۔ بیوی نے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت زیادہ سمجھایا، اور اس رات حضرت ام حبیبہ نے خواب بھی دیکھا تھا، خواب میں اپنے شوہر کو بالکل کالے لباس میں اور خطرناک شکل و صورت میں دیکھا تھا۔ حضرت ام حبیبہ نے اس خواب کا بھی واسطہ دیا کہ دیکھو اللہ کا واسطہ تم مرتد نہ ہونا، اسلام نہ چھوڑنا، آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، پھر بھی وہ مرتد ہو گیا۔ کتنا بڑا جھٹکا ہے، کتنا بڑا زخم ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سہارا دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، تو کسی بیوہ کو سہارا اس طریقے سے دینا پڑے گا آپ کو۔ حضرت ام سلمہ سے پیارے نبی، ایک اور زوجہ کون ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا، پس منظر کیا ہے جانتے ہیں؟ ان کے بھی ایک نہیں کئی ایک شوہر، انتقال بھی ہو چکا تھا کئی ایک۔ اس کے بعد پھر ابو سلمہ سے نکاح ہوا تھا ام سلمہ کا۔ ان دونوں کو بھی بہت زیادہ ستایا گیا مکی زندگی میں۔ پیارے نبی کا مشورہ ہوا کہ ہجرت کر لو، جیسے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے بیوی بچوں کو لے کر، یہ حضرت ابو سلمہ کے سسرالی رشتہ دار سب آ گئے۔ ابو سلمہ کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہیں ہم ہجرت کر کے۔ اچھا تم اسلام تو چھوڑو گے نہیں، تم ہجرت کرو گے؟ ہاں ہم ہجرت کریں گے، تو ہم اپنی بچی کو نہیں جانے دیں گے، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔
اگر تم ہجرت کرنا چاہتے ہو تو تنے تنہا جا کے ہجرت کرو. بیٹی کو بھی مطلب روک لیتے ہیں, بچوں کو بھی روک لیتے ہیں, تنے تنہا. حضرت ابو سلمہ ہجرت کر کے کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ. یہاں بالکل رو رو کے حضرت ام سلمہ کا برا حال ہو جاتا ہے, کھانا پینا سب بند کر دیا. آخر دشمنوں کو بھی رحم آ گیا, یار اتنا ستانا بھی تو اچھی بات نہیں ہے, ہمارے بچے ہماری بیٹی ہے, کتنا ستائیں گے, کتنا پریشان کریں گے. آخر گھر والوں نے اجازت دے دی, جاؤ. دیکھیے کتنا بڑا جھٹکا ہے, شوہر کو چھوڑ کے زندگی گزار رہی حضرت ام سلمہ بچوں کے ساتھ, کتنا بڑا زخم ہے, کتنا بڑا جھٹکا ہے. کچھ دنوں کے بعد جیسی اجازت ملتی ہے, ہاں اب ہجرت کر سکتے ہیں, حضرت ام سلمہ بچوں کے ساتھ ہجرت کر کے تنے تنہا پیدل چل کے کہاں جاتی ہے؟ مدینہ. ہجرت کر کے مدینہ جاتی ہے. وہاں جیسے ہی ملاقات ہوتی ہے حضرت ابو سلمہ سے, 2-4 روز کے بعد ابو سلمہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اللہ سمجھ, کتنا بڑا زخم, کتنا بڑا جھٹکا. ہاں پہلے تو شوہر سے بچھڑ گیا, اب جیسے ہی ملاقات ہوئی شوہر سے, شوہر کا انتقال ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر گئے, پہلے تو تسلی دی. دیکھو میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, یہ دعا پڑھا کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ دعا پڑھا کرو, انشاءاللہ اللہ رب العالمین نعم بدل دے گا. اس طریقے سے تسلی دی, لیکن تسلی نہیں ہو رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو, انشاءاللہ ابو سلمہ سے بھی اچھا شوہر تمہیں اللہ رب العالمین دے گا. ام سلمہ حیران ہو گئی, ابو سلمہ سے اچھا شوہر اور کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ سے اچھا شوہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ ہم گمان میں نہیں تھا. کچھ دنوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر گئے, ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ نے کہا, اللہ کے نبی میری تو عمر بہت زیادہ ہو گئی, عمر دراز ہو گئے تھے وہ, کیسے آپ کہیں گے یار یہ ہوس پرست ہے, کیسے کہیں گے کہ پیارے نبی نفس پرست ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلے گا. حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی, کہا کہ تمہارے بچے ہمارے بچے, چلے گا. حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ جو میرا شوہر تھا ابو سلمہ, میں کبھی کبھی لڑ لیا کرتی تھی, تو میں ہو جاتا تھا, اور آپ تو اللہ کے نبی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, میاں بیوی میں چلتے رہتا ہے. پیارے نبی کے ساتھ نکاح ہو گیا. دیکھ رہے ہیں آپ, تو پیارے نبی نے کیوں شادی کی 11 شادیاں؟ ایک ریزن یہ ہے کہ بے سہارا جو عورتیں تھی, بیوہ عورتیں تھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سہارا دینا چاہتے تھے, اس لیے شادی کی. اچھا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کا جو کٹر دشمن ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانے دشمن ہے, ان کو کمزور کرنا چاہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے 11 شادیاں کی. جی اسلام کا جو کٹر دشمن, پیارے نبی کا جو کٹر دشمن, جانے دشمن, ان کی دشمنی کو کمزور کرنا چاہتا تھا. اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو بیوی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت ام حبیبہ. ام حبیبہ یہ کون ہے جانتے ہیں؟ جی ابو سفیان کی بیوی ہے یہ. اور ابو سفیان پوری زندگی, جی فتح مکہ کے وقت یہ اسلام قبول کیے, پوری زندگی اسلام کے خلاف لڑتا رہا ابو سفیان. کمانڈنگ کی رول ادا کی یا ابو سفیان, ہمیشہ اسلام کے خلاف بولتا رہا, پیارے نبی کے خلاف. اور ان کی بیٹی سے شادی کرتے ہیں کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ سے. ایک اور بیوی تھی حضرت ام سلمہ. اسی طریقے سے ایک اور بیوی تھی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ. جویریہ کون تھی جانتے ہیں؟ جویریہ بنو المستلق ایک خاندان ہے, ایک قبیلہ ہے. ان کے گاؤں میں ایک سردار رہا کرتا تھا, ان کا نام تھا حارث, ان کی بیٹی تھی, بالکل شہزادی تھی. اسی طریقے سے ایک اور بیوی ہے. بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں, جیسے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صفیہ, یہ صفیہ کون ہے آپ کو پتا ہے؟ حوی بن اخطب, یہ بھی اسلام کا کٹر دشمن, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن. ان کی بیٹی سے پیارے نبی شادی کرتے ہیں دشمنی کو کمزور کرنے کے لیے. جب شادی کر لیے تو اب رشتہ نہ ہو گیا میرے بھائی, سسر داماد کا رشتہ ہو گیا. اب یہ لوگ کچھ سوچیں گے تو مطلب شرم آتی ہے, کچھ سازش کرنے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے جیسے ہی سوچتے تھے شرم آتے تھے. اب کیسے کریں گے داماد کے خلاف سازش, کیسے کریں گے؟ کمزور پڑ گئی دشمنی. اور آپ جانتے ہیں جب شادی ہو گئی تو کٹر سے کٹر دشمن تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے. اب بیٹی سے تو ملنا ہی پڑے گا. اور ایک مرتبہ ہوا بھی, ابو سفیان ایک مرتبہ اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے کے لیے آئے. گھر کا پتہ نہیں تھا, اب کٹر دشمن تھے, گھر کا پتہ نہیں تھا. لوگوں کو پوچھتے آئے پیارے نبی کا گھر کون سا ہے, پیارے نبی کا گھر کون سا ہے. کسی نے بتایا کہ یہ پیارے نبی کا گھر ہے.
جیسے اندر گھستے ہیں بیٹی سے ملاقات ہو جاتی ہے، بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، بستر لگا ہوا تھا، حضرت سفیان رضی اللہ بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے وقت، جیسے ہی بستر پر بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں ابو سفیان، ام حبیبہ آگے بڑھ کے بستر کو سمیٹ کے الگ رکھ دیتی ہے۔ اللہ سمجھ، کتنا بڑا زخم لگا ہوگا ذرا سوچئے، کتنی بڑی بات ہے، بستر سمیٹ کے الگ کر کے رکھ دیتی ہے حضرت ام حبیبہ۔ باپ ابو سفیان حیران ہو گیا، پوچھا بیٹی کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں اس بستر کا لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرا لائق نہیں ہے، ایسا کیوں کی تو نے؟ کہا کہ آپ میرے ابو جان ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ بستر بالکل پاک و صاف ہے، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، یہاں حضرت جبریل امین قرآن کی آیتیں لے کر آتا ہے، یہ آپ اس لائق نہیں ہے کہ اس بستر پر آپ بیٹھے۔ اللہ سمجھ۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، لقد اصابک شر یا بنتی، جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں نا بیٹی تم بہت زیادہ بدل گئی ہو، بیٹی بہت زیادہ تم بدل گئی ہو، ابو سفیان نے بھی یہی جملہ کہا۔ اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں پوری زندگی میں مجھے اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی تکلیف آج ہوئی، بیٹی بیٹھنے کے لیے نہیں دے رہی ہے۔ اس کے بعد پھر فتح مکہ، اسی لیے بعض مورخین نے یہاں تک لکھا کہ یہ جو کٹر دشمن تھے نا، مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئے، اب کیا کریں گے، کوئی چوائس ہی نہیں، آگے چل کر مسلمان بھی ہو گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ایک ریزن یہ بھی تھا کہ دشمن کو بالکل کمزور کرنا چاہتا تھا، دعوت و تبلیغ بھی مقصد تھا تاکہ اسلام کا راستہ ہموار ہو جائے، اسلام کا فائدہ ہو، اس لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیاں کی۔ حضرت جویریہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے، بن المستلق خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ایک مرتبہ جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ اور بن المستلق یہ سب ہار گئے تھے، جب ہار گئے بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا لیے گئے، مرد و عورت، اور ان قیدیوں میں یہ خاتون شہزادی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اس کے بعد جتنے قیدی آئے تھے، جتنی عورتیں آئی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا صحابہ اکرام کو، اس وقت قیدی تقسیم ہوتا تھا، بہرحال تقسیم کر دیے۔ ایک صحابی کے حصے میں یہ عورت آئی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے ہی اپنے آپ کو لونڈی کی حالت میں پائی، بہت زیادہ شرمندہ ہوئی، مکاتبت کر لی۔ مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں غلامی کی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، میں 1 سال میں 2 سال میں اتنا رقم دوں گا، اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ بہرحال مکاتبت کمپرومائز ہو گئی اور ڈائریکٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی جویریہ، کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، میں شہزادی ہوں، اور اس طریقے سے میں غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتی، ایک کام کیجئے مجھے کچھ پیسہ دیجئے، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آپشن دیتے ہیں، 2 آپشن کیا ہے؟ جویریہ دیکھو، اگر تم صرف آزاد ہونا چاہتی ہو تو میں رقم دیتا ہوں، تم آزاد ہو جاؤ، اور اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں تو تم ام المومنین بن سکتی ہو۔ حضرت جویریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جویریہ کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، پہلے تو آزاد کرتے ہیں، اس کے بعد نکاح کرتے ہیں۔ جیسے ہی نکاح کرتے ہیں، اللہ الصمد، آپ غور کیجئے کہ جتنے لوگ یا جتنی عورتیں قیدی بنا لی گئی تھی، جتنے لوگوں کو قید کر لیے گئے تھے، سارے صحابہ اکرام نے سب کو آزاد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ بھائی اب غلام کیسے بنا کر رکھ سکتے ہیں، اب تو رشتہ دار ہو گئے نا، پیارے نبی کی شادی جویریہ کے ساتھ ہو گئی، سسرالی رشتہ دار ہو گئے، غلام بنا کے کیسے رکھیں گے، سب کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنا تھا کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ گاؤں والوں نے جب سنا بن المستلق کے لوگوں نے، وہ سب بھی سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اللہ سمجھ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسلام کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جو شادی ہوئی تھی نا میرے بھائی، پہلی بات تو لوگوں کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھی، ایک کنواری، بقیہ ساری کے ساری بیوہ عورتیں تھیں، یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہندوستانی ماحول کے اوپر قیاس تھوڑا نہ کر سکتے ہیں، وہاں کا آب و ہوا، وہاں کا ماحول بالکل الگ تھلگ ہے جی۔ ہم 9 سال کی 6 سال کی بچی کو دیکھیں گے اور قیاس کریں گے کہ حضرت عائشہ بھی 6 سال کی تھی، 7 سال کی تھی، 9 سال کی تھی، تو ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ آج سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا کہ کہیں کا ماحول اگر بہت زیادہ گرم ہے، آب و ہوا بہت زیادہ گرم ہے، تو وہاں 6 سال میں بھی بچی جوان ہو سکتی ہے۔
8 سال میں بھی جوان ہو سکتی ہے، 10 سال میں بھی جوان ہو سکتی ہے، اور یہ تو پورا ڈیٹا موجود ہے کہ امریکہ اور افریقہ اور دیگر علاقوں میں، دیگر دیشوں میں 8 سال کی بچیاں، لاکھوں بچیاں ایسی ہے کہ زناکاری کی وجہ سے ماں بن جاتی ہے۔ وہاں شرم و حیا کی کوئی چیز نہیں ہے تو وہاں ماں بن جاتی ہے 10 سال کی بچیاں۔ تو ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ اسی طریقے سے وہاں معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا اس چیز کو۔ اچھا، پیارے نبی نے شادی کی 40 سال کی بڈھی سے، کسی نے کہا کہ آپ بڈھی سے شادی کر لیے؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ اچھا، حضرت عائشہ سے شادی ہو گئی پیارے نبی کی، کسی نے کہا کہ آپ ایک بچی سے نکاح کر لیے، شادی کر لیے؟ کسی نے کہا؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ اچھا، آج جتنے بھی یہ ڈھکن لوگ ہیں نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والے، یہ ابو جہل، ابو لہب، نضر بن حارث، اور جتنے بھی مطلب کٹر دشمن تھے اسلام کے، اس سے بڑھ کر یہ دشمن ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر یہ دشمنی کرنے والے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کتنوں ہی دشمنی کر لے، کتنوں ہی پیارے نبی کے خلاف بول دے، اسلام کے خلاف بول دے، ابو جہل سے بڑا دشمن نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، نضر بن حارث نے، والد بن عتیبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا، لیکن کبھی بھی تو یہ تانا نہیں دیا کہ آپ نے ایک چھوٹی بچی سے نکاح کر لیا، کبھی بھی تو یہ تانا نہیں دیا۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ ہم آگے بھی بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم سب کو حق بات بولنے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے، پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو تو ڈال دے۔ رب العالمین ہم سب کو 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔